عام طور پہ میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرز پہ معاملہ چلاتی ہیں. وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خاتون نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے. وضو میں ان نے ناخن پہ نیل پالش لگائی ہوئی ہے. نیل پالش ان نے اپنے ہاتھ پہ لگائی ہوئی ہے. اب نیل پالش اتاریں گے نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ آٹا ہو نا آٹا، خاتون آٹا گوندے اور آٹے گوندنے میں چھوڑے آٹے کی چیزیں اس کی ناخن کے ساتھ انگلیوں میں چلی جائیں، اسے نکالنا بہت آسان ہے، لیکن ناخن پالش کو نکالنا تو بہت مشکل ہے. یہ اور بات ہے، اس کا آج کل ریموور آ گئے ہیں. تو نیل پالش جب تک اس کو زائل نہیں کریں گے آپ اپنے ناخنوں سے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. ایک خاتون کہنے لگی اللہ بشکڑا میں تو ایویں پڑھ سا. میں کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے انٹی، اللہ بشکڑا گلی تمان کے پڑھ چا. یہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام ہے تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو احکام سیکھ کے پڑھنی ہے، ورنہ فائدہ پڑھنے کا. بعض خواتین نماز نہیں پڑھتی، اللہ معاف کرے گا. اے جری حدیثہ میں سنین اے بھی اللہ دے نبی دسن، اے مولوی آپ کو نہیں پڑھا، اللہ نے بتا دیا پڑھو. نماز کا حکم قرآن کریم میں 500 سے زیادہ بار آیا ہے، 500 بار سے زیادہ آیا ہے. اس کے باوجود بھی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان صلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، میں نے نماز فرض کر دی ہے. اور یہ کہتی ہے نہیں اللہ بچکے گا، اللہ بچکے گا. جو فرض چیز ہوتی ہے وہ بچکے گا. فرض کا معنی ہے کمپلسری، یہ لازمی ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہو، اس میں بندہ فیل ہو جاتا ہے چاہے باقی میں پاس ہو. نماز خالی ہو گئی ہے پھر اس میں بندہ کیسے پاس ہوگا؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ناخن پالش کو اتاریں یا اس کے ساتھ کوئی جسم کے اوپر کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کوئی چونا وغیرہ جو ذرات ہیں، اس کو زائل کریں، پھر جا کر معاملہ بنے گا. اور بیٹھ کر وضو کرنا یہ زیادہ افضل ہے. خاتون کا اس میں پردہ ہے، غسل بھی بیٹھ کے کرے، وضو بھی بیٹھ کے. ٹھیک ہے کھڑے ہو کرے گی نماز ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا، لیکن جو افضل طریقہ جس میں تستر ہے وہ یہ طرز